السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست میزبان محمد فاروق آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ یہ ویڈیو بہت محنت سے بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ حوصلہ افزائی کریں گے اور لائک اور سبسکرائب کریں گے تو میں ایسی ویڈیو اور بھی آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آج کا میرا موضوع ہے قارون۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قارون کے خزانے یعنی قارون بہت اس زمانے کا مالدار آدمی تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا، جس کی خزانے کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ فرعون، حمان اور قارون کی طرف جاؤ، اور انہیں بہت سرکش ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کو نصیحت وغیرہ کرنے کے لیے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ جو قارون ہے یہ بہت مالدار اس زمانے کا آدمی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ فرعون جو کہ اس زمانے کا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرتا تھا، اور حمان اس کا وزیر تھا، اور یہ قارون جو ہے یہ بھی وزیر کی حیثیت سے، فرعون کی وزیر کی حیثیت سے تھا، لیکن یہ آل فرعون میں سے نہیں تھا بلکہ آل بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اور توریت میں تو یہ ملتا ہے ہمیں، اور اسرائیلی روایات میں، کہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، یعنی کہ آپ کے چچا کا لڑکا۔ اسے اپنی دولت پہ بہت گھمنڈ اور غرور تھا، تو لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اسے کہا کہ آپ اپنی دولت پہ اتنا گھمنڈ اور غرور نہ کریں، اور اللہ کی راہ میں بھی اپنی دولت کو خرچ کریں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں بھی دیا کریں، اور غریبوں کو بھی اپنی دولت کا کچھ حصہ دیا کریں۔ لیکن جو قارون تھا وہ کہتا تھا کہ یہ میری دولت ہے، یہ میں نے ہی کمائی ہے، اور اسے میں اپنے اوپر ہی خرچ کروں گا، یعنی کسی غریب کی مدد نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا تھا۔ تو اس کی قوم کے لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے قارون کو کہا کہ تو شیخی مت بگاڑ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لا۔ لیکن قارون نے کہا کہ یہ جو دولت ہے یہ میں نے خود اپنی محنت سے، اپنے علم سے اور اپنی کاوشوں سے کمائی ہے، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں، یعنی کہ وہ اللہ کے فضل کو نہیں مانتا تھا اور اسے اپنی ہی طرف منسوب کرتا تھا۔ عمدہ لباس پہنتا، عمدہ یعنی اس زمانے کی جو بھی سواری ہوتی وہ استعمال کرتا، اور سونا چاندی مطلب یہ وہ سب چیزیں استعمال کرتا، اور اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ قرآن کے اندر یہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھ سے پہلے بھی میں نے دنیا میں بہت لوگوں کو نوازا، تجھ سے زیادہ جو مالدار تھے، اور وہ جب راہ راست پر نہیں آئے تو میں نے ان پر اپنا عذاب بھیجا، یعنی کہ انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یعنی ان سب باتوں کے باوجود وہ تکبر، غرور اور گھمنڈ میں رہا، اور اپنی دولت کے نشے میں یعنی کہ یہ رہا، اور اس نے کہا کہ یہ تو میں نے کمائی ہے، یہ دولت میں نے اپنے علم سے اور اپنی کاوشوں سے اور اپنی ذہانت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو لہٰذا اس ساری دولت کو میں اپنے اوپر ہی خرچ کروں گا۔ پھر جب یہ ایک دن بہت یعنی زینت کے ساتھ نکلا، یعنی عمدہ سواری اور اچھے کپڑے، جوتے اور تاج وغیرہ پہن کر گھر سے نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور اس کا پورا محل زمین میں دھسا دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے یعنی اسے زمین میں دھسا دیا۔ تو وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے دیے، اتنے مال و دولت دی، ہمیں کیوں نہیں دی، تو اب وہ توبہ کرنے لگے کہ شکر ہے ہم لوگ بچ گئے۔
یعنی اس عمل سے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت وغیرہ نہیں دی اور ہم غریب ہی اچھے ہیں، تو اہل علم جو تھے وہ کہنے لگے کہ دنیاوی زندگی تو عارضی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آخرت کی زندگی مانگو اور آخرت کے طلبگار رہو اور دنیاوی مال و دولت سے اجتناب کرو۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔